بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن میں ابلیس کا واقعہ کتنی دفعہ بیان ہوا ہے اور ہر دفعہ انتہائی حیرت ہوتی تھی کہ اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے اور اپنے جھوٹے جھوٹی شخصیت کو سچا ثابت کرنے کے لیے وہ کس حد تک نکل گیا تھا، اور حیرت ہوتی تھی کہ ایسا اس نے کیوں کیا۔ لیکن جب تک دنیا میں کوئی واقعہ پیش نہ آئے اور انسان ایسی چیزوں کو اپنی عین الیقین ہوتا ہے کہ جب کوئی واقعہ پیش آتا ہے، تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا ہے، وہ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ ایسا کریکٹر بھی دنیا میں موجود ہے اور کس طرح اس نے اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے اور اپنی شخصیت کو سچا ثابت کرنے کے لیے وہ کس حد تک نکل گیا ہے۔ یہ وہ 2 صفحے کا فیصلہ ہے جو محمد حنیف صاحب اور ان کی شورا نے وہاں کراچی میں میرے خلاف دیا تھا۔ اس کے اوپر یقین کیجئے حیرت ہوتی ہے کہ اس قدر بھی انسان ایک عالم دین جھوٹ سے مدد لے سکتا ہے، الزامات کی بوچھاڑ کر سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، معاملہ میرا نہیں ہے، یہ معاملہ کل اللہ کی عدالت میں جب جائے گا نا، تو وہاں یہ انداز نہیں چلے گا، وہاں تو چلے گا ایمان خالص، اور سچوں کو ان کی سچائی کام دے گی۔ تو یہ میں ابھی پڑھ کے آپ بھائیوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور جہاں جہاں انہوں نے فریب دینے کی کوشش کی ہے، جھوٹ کے ساتھ کام لیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور میں اللہ کو گواہ بنا کر پیش کرتا ہوں کہ جو بھی انشاءاللہ کہوں گا اس حوالے سے وہ بالکل سچائی کے اوپر مبنی ہوگا۔ دیکھیے، انہوں نے اس کا آغاز ہی ایسے انداز سے کیا ہے۔ دیکھیے، آیت کا حوالہ دینا بھی ان کو نہیں آتا، یقین کیجئے۔ بھائی، جب کبھی کسی کا اختلاف ہو جائے امیر سے، تو کس آیت کا حوالہ دیا جاتا ہے؟ اختلاف کو دور کرنے کے لیے کون سی آیت پڑھی جاتی ہے؟ ایک عام فہم رکھنے والے ساتھی سے بھی اگر آپ پوچھیں نا، تو وہ اس آیت کا ترجمہ بتا دے گا یا وہ مفہوم بتا دے گا۔ بھائی، جب آپ کا اختلاف ہو گیا امیر سے، تو اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرو۔ لیکن محمد حنیف صاحب ہمیشہ اس آیت کو پیش کرتے ہیں جب کبھی کوئی ان سے اختلاف کرے۔ وہ سورہ آل عمران کی آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ مومنوں کو اس حال میں نہیں چھوڑنے والا جس میں تم اس وقت ہو جب تک کہ وہ ناپاک عناصر کو پاک لوگوں سے الگ نہ کر دے۔ گویا اس آیت سے انہوں نے نتیجہ یہ نکالا کہ جو صحیح العقیدہ ہیں، خاص کر جو ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے 100% ہم عقیدہ ہیں، وہ اب ان کے نزدیک ناپاک ہیں اور ان کو یہ اپنے سے علیحدہ کر رہے ہیں، حالانکہ معاملہ بالکل اس کا الٹ ہے۔ اب آگے دیکھیے، اب تشریح کرتے ہیں کہ اس آیت میں اہل ایمان کو اس تطہیری عمل سے مطلع کیا گیا ہے کہ جس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پسندیدہ جماعت کو ناپسندیدہ عناصر سے پاک کرتا ہے۔ یعنی گویا اپنے آپ کو پسندیدہ جماعت، اور جو اصل جماعت ہے، جو اصل عقیدے کے اوپر ہے، وہ ناپسندیدہ عناصر ہیں۔ یعنی جن کو حنیف صاحب نہیں پسند کرتے ہیں، گویا ان کے نزدیک اللہ بھی ان کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ ان کا ذہن بن گیا ہے۔ اب بتائیے، ایسوں کو اللہ پھر کیسے ہدایت دے گا؟ لکھتے ہیں، خیر القرون میں یہ ہوتا رہا ہے، اور جب سے یہ اجتماعیت وجود میں آئی ہے، یہ عمل جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ ماضی میں مختلف نوعیت کے فتنوں میں اہل ایمان کی آزمائش کی گئی۔ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ہی ان کا قریب ترین ساتھی اختلاف کر کے جماعت سے نکلا اور اکثریت کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اکثریت کو اپنے ساتھ لے گیا، یہ بھی ذرا بھائی اپنے ذہن میں رکھیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے، کوئی عالم دین حق دعوت سے، حق بات سے ہٹ جائے اور اکثریت کو اپنے ساتھ لے جائے۔ یہ بھی ہوا ہے پہلے اسی جماعت کے ساتھ، اور اس طرح بڑے پیمانے پر تطہیر ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب کی وفات کے فوراً بعد طواغیت کے حمایتی تکفیر کے مسئلے پر اختلاف کر کے جماعت سے نکلے، تکفیر کے مسئلے میں۔ اور آپ بھائیوں کو پتہ ہونا چاہیے، پرانے لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ جو گروہ نکلا تھا، یہ بعد میں چیختے رہے ہیں کہ اس میں تو حنیف صاحب بھی ہمارے ہم خیال تھے، یہ کیا ہوا کہ آخر میں آ کے انہوں نے پانسا پلٹ دیا۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ ان میں جماعت کے بہت سے ذمہ دار شامل تھے۔ بہرحال سیر کے مسئلے پر اختلاف کیا گیا، فتنہ انکار حدیث نے سر اٹھایا۔ آخر میں ذاتی مفادات رکھنے والے نظریاتی اختلاف کا شوشہ چھوڑ کر جماعت سے نکل گئے۔
بہرحال قرآن و حدیث سے تمسک کرنے والے مومن ان فتنوں میں ثابت قدم رہے اور زیادہ سے زیادہ جوش و خروش سے دعوتی اور تربیتی کام کو جاری رکھا اور نظم و ضبط کے ساتھ جماعت میں وسعت اور استحکام ہوتا رہا۔ یہ اپنا انہوں نے پورا ایک کیا ہے، کس طرح نکلتے رہے ہیں لوگوں۔ اب اگر یہ نکل گئے ہیں یا انہوں نے نکال دیا ہے تو کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ اب ذرا اصل مسئلے کی طرف میں آ رہا ہوں کہ اختلاف ہوا کیا تھا۔ لکھتے ہیں کہ کچھ عرصے قبل انانیت اور خود نمائی کا ذوق رکھنے والے ایک ساتھی ارشد کرملائی نے مسئلہ تکفیر اٹھایا اور جماعت کے کچھ ذمہ دار افراد پر اتہام ترازی بھی کی۔ یہ مسئلہ یہ تقریباً انہوں نے 2017 کا بات کی ہے۔ اور کون سے وہ جماعت کے لوگ تھے جی؟ وہ سہیل خان نے، جو لاہور میں آج کل ہوتے ہیں، گروپ میں یہ مسئلہ اٹھایا تھا کہ طاغوت کا نام نہیں لینا ہے، اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کہا جائے کہ جس کا بھی یہ عقیدہ ہے وہ طاغوت ہے، نام نہیں لینا ہے۔ اس طریقے سے میرا اختلاف ہوا تھا سہیل خان صاحب سے 2017 میں، یہاں ریان گروپ تھا گلف کے اندر۔ تو یہ جب خبر پہنچی محمد حنیف صاحب کے ساتھ ان کو پہنچی، بلکہ میں نے خود پہنچائی ان کے جو خازن ہیں تسنیم صاحب، کہ یہ مسئلہ ہمارا ہو گیا ہے، آپ شورا میں رکھیں اور جب آپ لوگ ڈسکس کر لیں گے تو اس کے بعد میں خود حنیف صاحب سے بات کروں گا۔ تو چند دن بعد ان کا فون آیا کہ یہ پوری شورا بیٹھی ہوئی، حنیف صاحب آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ 2017 کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو حنیف صاحب بجائے اس کے کہ کہیں بھائی یہ سہیل خان نے تو غلط کہہ دیا، یہ تو جماعت کا موقف نہیں ہے کہ نام نہیں لینا ہے، الٹا مجھے سمجھانا شروع ہو گئے کہ دیکھیے آپ گلف میں رہ کے کیسے ان بڑوں بڑوں کا نام لے سکتے ہیں، احمد بن حنبل کا نام، ابن تیمیہ کا نام کیسے لیں گے؟ میں کہا ہم تو لیتے ہیں، 10 سال ہو گئے، 8 سال ہو گئے یہاں لے رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں پھر تو وہاں سے نکال دیں گے۔ میں کہا نکال دیں تو نکال دیں۔ کہتے ہیں پھر گئے کیوں تھے وہاں؟ آپ غور کیجئے۔ پھر آگے سے کہتے ہیں کہ دیکھو ہم کیسے سٹیج کے اوپر سے کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ نے گمراہی پھیلائی ہے۔ یقین کریں جب یہ بات میں نے سنی تو میں نے کہا حنیف صاحب اب ملاقات پر بات ہوگی، یہ باتیں اب فون پر کرنے والی نہیں ہیں۔ تو بہرحال پھر اس کے بعد میں وہاں گیا، پاکستان گیا جس کا یہ ذکر کر رہے ہیں۔ تو وہاں بھی لاہور سے جب ان سے فون پر گفتگو ہوئی تو کہنے لگے نہیں وہ مقررین پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ جہاں مناسب سمجھے نا۔ بھائی یہ تو شروع سے جماعت کا موقف ہے، مقررین پر چھوڑا گیا ہے، اور اب جو اختلاف ہوا ہے وہ مقررین پر کے چھوڑنے پر نہیں ہوا ہے، اب تو سہیل خان اور میرا ہوا ہے۔ تو اس میں پھر آپ بھی کہہ رہے تھے کہ اسٹیج سے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ صاحب نے گمراہی پھیلائی ہے۔ تو اب جب انہوں نے کہا مقررین پر چھوڑ دیا گیا ہے تو یہ تو معاملہ بالکل اس میں تو مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے وہاں بات ہماری ختم ہو گئی۔ اور پھر جس خیشکی میں جس میٹنگ کا یہ ذکر کر رہے ہیں، وہاں جا کے جب میں نے ان کو پھر یاد دلایا کہ دیکھیے ہماری تو فون پر اس طرح بات ہو گئی تھی، آپ نے کہا تھا مقررین پر، اور پھر اس طرح جو آپ نے وہ بات کہی تھی کہ شاہ ولی اللہ کو ہم کیسے اسٹیج سے کہہ سکتے ہیں، تو پوری میٹنگ کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ باتیں آپ کہہ رہے ہیں، جس نے یہ باتیں کہی ہیں اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ میں کہا بس ٹھیک ہے جی، جب ان کو اتنا بھی اللہ کا خوف نہیں ہے کہ اتنی بڑی بڑی باتیں کہنے کے بعد بھی پھر یہ صرف اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور پھر آگے جا کے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ وہاں نوٹ کر لیا کہ جو انہوں نے معافی تلافی کی اور انہوں نے رجوع کر لیا۔ بھائی وہاں طے کیا ہوا تھا؟ اگر وہاں یہ طے ہوا تھا کہ ٹھیک ہے نام نہیں لیا جائے گا تو پھر تو آپ کی بات صحیح ہے۔ وہاں طے تو یہ ہوا تھا کہ جماعت اسی موقف پر قائم ہے، نام لیا جائے گا، تو اس پر طے ہوا تھا معاملہ۔ تو رجوع کس نے کیا تھا؟ میں نے رجوع کیا تھا یا آپ نے رجوع کیا تھا؟ اور پھر جو دوسری بات جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ معافی تلافی، حالانکہ وہاں بھی معافی تلافی کا معاملہ نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ پنجاب میں حکیم رمضان صاحب نے اس سے پہلے بغاوت کی تھی، اور یہ کراچی جا رہے تھے حنیف صاحب کو کہنے کے لیے کہ آپ اپنا نائب بنائیں، اپنا نائب امیر بنائیں، اور اب آپ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، اس طرح کا انہوں نے ایک ماحول بنا لیا تھا۔ تو اس کے اوپر حالانکہ میں نے ان لوگوں کی گرفت کی تھی کہ آپ کو یہ انداز نہیں اختیار کرنا چاہیے، تو وہاں جا کے خیشگی میٹنگ میں کہتے ہیں کہ اس طرح کا تو واقعہ پیش ہی کوئی نہیں آیا، ہمارا اختلاف ہوا ہی کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا بھئی آپ کا اختلاف نہیں ہوا ہے تو یہ جو رولا کوٹ میں اتنی بڑی قرارداد پیش کی گئی تھی کہ اس میں سب لوگوں نے سائن کیے کہ ہم حکیم رمضان کا ساتھ اس معاملے میں نہیں دیتے ہیں، اس کا کیا معاملہ ہے؟ کہتے نہیں وہ انہوں نے اپنی طرف سے کر لی ہوگی، ہمارا تو کوئی اختلاف نہیں، اور سب نے سر نیچے کیے ہوئے، وہاں سارے لوگ موجود تھے پہلے، لیکن کسی کے اندر یہ جرت نہیں تھی، کسی کے اندر ہمت نہیں تھی۔ حنیف صاحب واقعہ تو پیش آیا تھا لیکن چلو وہ معاملہ ختم ہو گیا، اتنی سی بات۔ کہتے نہیں آپ ثبوت دیں ورنہ اس سے آپ کہیں رجوع کریں۔
میں نے کہا بھائی ثبوت اس وقت تو میرے پاس نہیں ہے، ہاں البتہ اگلے ہفتے میں کراچی آؤں گا، کیونکہ میں نے واپس آنا تھا، اس وقت میری چھٹی بھی تھوڑی تھی۔ تو وہ جو کراچی میں لوگ موجود ہیں جن کے سامنے آپ کی یہ ساری باتیں ہوئی ہیں کہ حکیم رمضان یہ کہتے ہیں، اس طرح وہ آ رہے ہیں، سارا معاملہ تو موجود ہے، کہتے نہیں ابھی ثبوت دو ورنہ آپ کے خلاف ہم فیصلہ کریں گے۔ ایسا جج آپ نے دنیا میں نہیں دیکھا ہوگا جو ایک ہفتے کی بھی مہلت نہ دے۔ تو میں کہا بھائی اس وقت تو سوائے اس قرارداد کے جو میرے پاس ہے اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے، تو پھر ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوا ہے تو آپ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ واقعہ نہیں پیش آیا تو پھر ظاہری بات ہے میں اس سے رجوع کر لیتا ہوں۔ اتنی بات ہوئی ہے، لیکن بعد میں وہ راز کھولا، جس طرح منور سلطان نے اپنے خط میں بھی وہ لکھ دیا تھا مضمون میں، کہ چودھری اشرف کی جو وہاں کراچی میں درگت بن رہی تھی جب انہوں نے بغاوت کا وہ مہم چلائی تھی، تو وہ بھی قابل ذکر ہے، تو وہ بھی گویا ثابت ہوگی کہ ان کی درگت بنی ہے۔ پھر لاہور میں حکیم رمضان صاحب کی جو گرفت کی تھی حنیف صاحب نے، اس کا بھی ذکر کیا انہوں نے، تو واقعہ تو پیش آیا تھا، بات تو یہ ہے صرف اتنی۔ تو یہ کہہ رہے ہیں واقعہ پیش ہی کو نہیں آیا، ایسا اتنے جھوٹے ہیں، یقین کیجیے اس قدر انہوں نے جھوٹ بولا ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں، آگے جا کے دیکھیے کتنا بڑا یہ الزام لگا رہے ہیں، کتنا بڑا، کہتے ہیں 8-10 آیتوں کا انکاری ہے، اور تاثر یہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ارشد جو ہے وہ آدم علیہ السلام کا واقعہ بھی نہیں مانتا ہے، حالانکہ بات یوسف علیہ السلام کے سجدے کی ہو رہی تھی، اور آدم علیہ السلام کے جو سجدے کا معاملہ ہے وہ جتنی دفعہ وہاں آیا ہے ہم اسی طرح مانتے ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی اسی طرح مانتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب نے اس کی تشریح میں یہ بات اس انداز سے کہی کہ یہ سجدہ کیوں اور کیسے ہوا اس کے چکر میں ہم نہیں پڑھتے ہیں، یہ متشابہ سا معاملہ محسوس ہوتا ہے، باقی جتنا اللہ نے جس طریقے سے حکم دیا ہم اس کو مانتے ہیں۔ یہی بات میں نے اپنے مضمون میں لکھی تھی، آپ وہ پرانا مضمون پڑھ سکتے ہیں کہ بھائی یہ معاملہ اس کی، بلکہ ڈاکٹر صاحب نے 2 لفظ استعمال کیے اور میں نے 4 لفظ استعمال کیے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ ریکارڈنگ موجود ہے کہ یہ کیوں اور کیسے کے چکر میں پڑے بغیر ہم مانتے ہیں، تو میں نے وہاں لکھا تھا کہ اس سجدے کی نوعیت، کیفیت، حالت اور حکمت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، اور متشابہ سا مسئلہ محسوس ہوتا ہے، نہیں اس کی کوئی تفصیل کر سکتا، تو ہم اتنا ہی مانتے ہیں۔ لیکن حنیف صاحب نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ میں وہ ساری آیتیں گویا مانتا ہی نہیں ہوں، اور پھر حوالے دے رہے ہیں، جس طرح بڑا بندہ کوئی کہتا ہے کہ دیکھو اتنے حوالے انہوں نے دیے ہیں، سورہ اعراف میں ہے، سورہ ہجر میں ہے، سورہ بنی اسرائیل میں ہے، سورۃ الکہف میں ہے، سورہ طٰہٰ میں ہے، سورہ صاد میں ہے، بھائی سب کچھ میں تو مانتا ہوں، میں تو بلکہ آپ کی تفسیر کا کئی دفعہ میں نے اپنے کلپس میں حوالہ دیا ہے، جو پہلی جلد کے اندر آدم علیہ السلام کے معاملے میں آپ نے وہ تشریح کی ہے، ہمارا تو اختلاف ہی کوئی نہیں اس معاملے میں۔ اختلاف تو وہ ہے جو سورہ یوسف کے اندر آپ نے وہ سجدہ تعظیمی اور پوری طرح گھٹنے اور ماتھا اور ناک ٹیک کر سجدہ کرنے کا معاملہ کر لیا ہے، اس پر ہمارا آپ کے ساتھ اختلاف ہے، اور اس کو آپ وہاں اس سجدے کے ساتھ ملاتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تو معاملہ بالکل کلیئر ہے، ریکارڈنگ موجود ہے کہ آدم علیہ السلام کے معاملے میں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں بالکل ہم مانتے ہیں، اللہ کا حکم جتنا اتنی بات مانتے ہیں، کیوں اور کیسے کے چکر میں نہیں پڑتے ہیں ہم، بالکل میں بھی اسی طرح مانتا ہوں۔ اور یوسف علیہ السلام کے جو سجدے کے معاملے میں ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی یہ تفسیر کی ہے کہ یہ سجدہ شکر ہے جو اس خاندان کے اوپر اللہ نے رحمتیں کی، برکتیں کی، اور اس وجہ سے پورا خاندان اللہ کے سامنے سجدے میں گر گیا، اور جو ایمان کی خرابی میں لوگ مبتلا ہیں وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یہ سجدہ یوسف علیہ السلام کو ہوا، وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو غور کرو، اس طرح کون تفسیر کرتا ہے؟ ارشد کربلائی کرتا ہے یا محمد حنیف کرتے ہیں اور سعید احمد لانڈی والے وہ کرتے ہیں؟ تو ڈاکٹر صاحب کا فتویٰ ہے ان کے اوپر رحمۃ اللہ علیہ کا، اور یاد رکھو اللہ کے بندو ایک موحد عالم دین جس کا یہ پیچھے حوالہ دے رہے ہیں کہ ایک جماعت اٹھی، ایک دعوت اٹھی، لوگ نکلتے رہے، تو جس طرح لوگ نکلتے رہے اسی طرح اب آپ بھی اس دعوت سے نکل گئے ہیں، اور جس طرح پہلے کمال عثمانی ایک بڑی اکثریت کو لے کے نکل گیا، اس طرح اب آخر میں آگے محمد حنیف صاحب ایک بڑی اکثریت کو لے کے نکل گئے۔ یہ ہوا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے پاک کیا ہے جماعت کو، جماعت قائم ہے، یاد رکھیے اپنی جگہ۔ جو بھی ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کے اوپر قائم ہیں وہ سچے لوگ ہیں، یقین کیجئے، اور یہ اتنے جھوٹے ہیں، اتنے جھوٹے ہیں، بتاؤ زمین اور آسمان کا فرق ہے ان کے عقیدے میں اور ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے میں، اور پھر بھی اتنے ڈھیٹ مشرک ہیں کہ کہتے ہیں ہم تو اسی پر ہیں، ہم تو ڈاکٹر صاحب کے ہم عقیدہ ہیں۔ یہ جو دوسرا ایک اس کے بعد انہوں نے یہ کتاب چار لکھا تھا، کتاب یہ بھی 2-3 حرفی تھا وضاحت کرنے کے لیے، اس میں لکھتے ہیں کہ دیکھیے غور کی، یہ نمبر 2 ہے، اس پر لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بالکل صحیح عقیدے پر تھے، ان کا اور ہمارا عقیدہ ایک ہی ہے، ایک ہی ہے۔ حنیف صاحب مرنا نہیں آپ نے،
جان نہیں دینی اللہ کو، ایک ہی کیسے ہے؟ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں سجدہ اللہ کو سجدہ شکر ہے، اور آپ کہتے ہیں سجدہ تعظیمی ہے جو یوسف علیہ السلام کو ہوا ہے، تو بتائیے ایک ہی ہے؟ اور بال برابر بھی فرق نہیں ہے، کہتے ہیں بال برابر بھی فرق نہیں، اللہ کے بندو بال برابر، ہاں یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ بال برابر نہیں ہے، پہاڑوں جتنا فرق ہے، زمین اور آسمان جتنا فرق ہے، بال برابر نہیں ہے، یہ لکھ رہے ہیں کہ بال برابر بھی فرق نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں سارے ہی الزامات و افتراء پردازیاں قطعاً باطل اور بے بنیاد ہیں، قطعاً باطل ہیں، یہ الزامات ہیں۔ اللہ کے بندو غور کرو، کیا یہ الزام لگایا ہم نے حنیف صاحب کے اوپر کہ حنیف صاحب کہتے ہیں یہ سجدہ یوسف علیہ السلام کو ہوا، یہ ہم نے الزام لگایا ہے یا ایک حقیقت ہے؟ الزام جو لگایا ہے وہ آپ نے لگایا ہے کہ ارشد جو انہیں اتنی آیات کو نہیں مانتا، آدم علیہ السلام والی آیات کو بھی نہیں مانتا، جو ان آیات کو نہیں مانتا اللہ کی لعنت اس کے اوپر۔ ہم بالکل اسی طریقے سے مانتے ہیں جس طریقے سے قرآن میں بیان ہوئی ہے، اور اس سجدے کی کیفیت اور حالت کیوں اور کیسے کے چکر میں ہم نہیں پڑھتے ہیں۔ یہی میں نے بھی لکھ دیا تھا کہ متشابہ سا معاملہ محسوس ہوتا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ جب ڈاکٹر صاحب کی بات میں کیسٹ آئی اس میں بھی ڈاکٹر صاحب نے یہی الفاظ استعمال کیے کہ متشابہ سا معاملہ محسوس ہوتا ہے، اس کی کیفیت کو ہم نہیں بیان کر سکتے ہیں، بالکل اسی طریقے جس طرح اللہ عرش کے اوپر ہے ہم نہیں بیان کر سکتے ہیں کیسے، لیکن ہمارا ایمان ہے۔ یہ معاملہ ہے اللہ کے بندوں۔ اور پھر دیکھیے اس دوسرے پرچے کے آخر میں جا کے یہ لکھتے ہیں کہ اب جماعت کے مخلص اور ذمہ دار ساتھیوں پر یہ فرض عائد ہوتا ہے، اب یہ فرض عائد ہو گیا ہے حنیف صاحب کی طرف سے، فرض ہے ان کے اوپر کہ وہ جماعت کی طرف سے کی گئی وضاحت کی روشنی میں ساتھیوں کے سامنے اس مسئلے کو کھول کر بیان کریں، اور فتنہ پروروں کے مذموم پروپیگنڈے کے سامنے سیسا پلائی اور دیوار بن کر کھڑے ہو جائیں، سیسا پلائی اور دیوار بن کر کھڑے ہو جائیں۔ اور واقعی پھر سیسا پلائی اور دیوار بن کے کھڑے ہو گئے، خلیل الرحمان، عتیق الرحمان، منور سلطان، حکیم رمضان، سہیل خان، سارے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے کہ یہ سجدہ یوسف علیہ السلام کو ہوا ہے، اور جو سجدہ اللہ کو مانتا ہے اس کی تشہیر کر رہا ہے وہ بالکل ان کے نزدیک وہ باطل ہے، کیونکہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کے سامنے وہ سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ غور کرو میرے بھائیوں، میرے پیارے بھائیوں، آج اگر ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ واپس آ جائیں یا اس دنیا کے اندر، بتائیں اس مسئلے میں وہ کیا بیان کریں گے؟ کیا محمد حنیف صاحب ان کو کسی اپنی مسجد میں تقریر کرنے کی اجازت دیں گے؟ دو ہی باتیں ہوں گی، یا تو سارے اس موقع کو مان لیں گے کہ سجدہ اللہ کو ہوا ہے اور یہ سجدہ شکر تھا اور یہ سجدہ تعظیمی نہیں تھا یوسف علیہ السلام، یا تو سارے ہو جائیں گے، تو پھر تو بات میری سچی ہے، اور یا پھر یہ ڈاکٹر صاحب کو اپنی تمام مساجد سے نکال دیں گے۔ یہ ہے معاملہ اصل۔ آپ خود غور کریں، اللہ نے اتنی فہم و فراست آپ کو دی ہوئی ہے، تو یہ سیسا پلائی دیوار کہتے ہیں بن کے کھڑے ہو جائیں، اور مالک ایسے بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ اندازہ لگائیے کس قدر فریب دیا گیا حنیف صاحب، کس قدر آپ نے فریب دیا ہے کہ مالک ایسے بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ تو وہی بات ہے جو ابلیس نے وار کیا تھا آدم علیہ السلام کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ یہ ہے، اگر آپ یہ درخت کھا لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت پسند فرمائے گا، آپ کو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، آپ وہ بڑے ملک ایسی بادشاہی مل جائے گی، اللہ پسند فرمائے گا۔ پھر ہوا کیا تھا؟ تو یہ وہی انداز ہے۔ پھر آگے جا کے آخر میں لکھتے ہیں ساتھیوں سے یہ بھی درخواست ہے کہ ارشد کرملائی سے نہ الجھیں، نہ ہی ان سے کوئی رابطہ رکھیں، نیز ان کے سوشل میڈیا فیس بک پر مکمل بلاک کر دیا جائے۔ یہ انہوں نے آخری حکم، اور نیچے لکھا مرکزی نظامت الامور کیماڑی کراچی، تو اس کے اوپر آپ پوری طرح لوگ عمل کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ تو نہیں کر رہے ہیں، اکثریت جو کہ انہی کے سامنے وہ سر جھکائے بیٹھے ہیں وہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن جن کے اندر ذرا سا بھی فہم و فراست ہے وہ پوری طرح میرے ساتھ رابطے میں ہیں، گروپس میں ہیں، ٹیلی فون بھی آتے ہیں ان کے، اور جن کو بھی اپنی آخرت پیاری ہے، ایمان پیارا ہے، وہ تو رابطہ رکھیں گے ایمانداروں کے ساتھ۔ اللہ کا حکم ہے مومنوں کے ساتھ رابطے رکھو، مومنوں سے پیار محبت کرو، صحیح عقیدہ لوگوں کے ساتھ جوڑو، اور حنیف صاحب کا حکم ہے کہ صحیح عقیدہ لوگوں کو بلاک کر دو، گروپ سے نکال دو، اور بالکل ان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہ رکھو۔ تو آپ کی مرضی ہے، جس سے مرضی تعلق رکھیں اور جس سے مرضی تعلق توڑیں۔ تو یہ میں پہلے اس حکم جو نامہ ہے ان کا اس کی طرف آتا ہوں۔ تو اس کے بعد دیکھیے یہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے جو ہے نا یہ جذبات کا اظہار کیا ہے۔ خلاصہ سنیے ذرا، خلاصہ نکلا، اب خلاصہ نمبر 1، ارشد کرملائی سے نے بھی گزشتہ کئی سالوں سے باغیانہ طرز عمل اور جماعتی نظم کے خلاف ورزیوں
جماعت میں انتشار پھیلانے والے پروپیگنڈے اور نظم کے احکامات کی عدم اطاعت کی روش اپنائی ہوئی ہے۔ بتائے میرے بھائیوں، کبھی ایسا ہوا ہے سوائے اس ایک واقعے کے جب میں نے کہا تھا کہ نام لینا ہے اور سہیل خان کہہ رہے تھے کہ نام نہیں لینا ہے، طریقہ یہ ہوتا ہے، یہ بات اٹھی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ نظم و ضبط کا میرے سے زیادہ کون ماننے والا ہے، کون اس کی پابندی کرنے والا ہے، یہ پوری جماعت جانتی ہے۔ اور اس کو کس فریب کے ساتھ بات کہی جا رہی ہے، اور کہتے ہیں حال ہی میں وہ تحریر و تقریر میں تو تمام حدود سے تجاوز کر گئے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے جب آپ نے اللہ کے مومن بندوں کے اوپر اس طرح الزامات لگائے ہیں اور جماعت کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھے ہوئے، جس کو چاہے نکالیں جس کو چاہے رکھیں، تو ظاہری بات ہے اس طرح کی باتیں جب آپ کریں گے تو پھر ظاہری سختی تو کی جائے گی۔ اور یہ بات ہم نے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی سے سیکھی ہے، انہوں نے بھی یہی کہا ہے، انہوں نے بھی یہی طرز عمل اختیار کیا تھا کہ ایمان اور عقیدے کا جب معاملہ آ جائے تو اس کے بعد پہلے سمجھاؤ، اور سمجھتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو للکارو اور پھر ان کے خلاف اپنی توانائیوں کو لگاؤ۔ تو کتنے پیار سے آپ کو سمجھایا گیا تھا، آپ کے ہاتھ میں وہ تحریر پکڑائی گئی ادب و احترام کے پورے پروٹوکال کو رکھتے ہوئے، لیکن آپ کا مزاج ایسا وہ تھا کہ آپ نے اس کی ذرا بھی قدر نہیں کی۔ لوگوں میں ڈسکس کرنے کی بجائے آپ نے یہاں اسلام آباد سے ہی ساتھیوں کو فون کرنے شروع کر دیے تھے، حالانکہ میں نے آپ کو تحریر امانت کے طور پر پکڑائی تھی کہ اپنی شورا میں جا کے ڈسکس کریں لوگوں کے ساتھ، صاحب رائے اور لوگوں کے ساتھ بھی میں بھی ڈسکس کروں گا، اور سب مل کے ایک جماعت، جس طرح گھر کا معاملہ ہوتا ہے، اس کو ہم اس عقیدے کو جو ہے نا وہ پوری طرح غور و فکر کرنے کے بعد اپناؤ، نہیں تو آپ کا تو ایمان خراب ہو جائے گا۔ جماعت پٹڑی سی اتار دی آپ نے، اور اس پر ڈاکٹر صاحب کا فتویٰ بھی موجود ہے، لوگوں میں افراتفری پھیل جائے گی، اپنے اندر آپ لوگوں کے وہ مصیبت کھڑی ہو جائے گی، اور بعد میں جب فرقے والوں سے بات کرو گے نا پھر وہ آپ کی کھال اتاریں گے، تو پھر آپ کیا کرو گے؟ یہ ساری باتیں موجود تھیں، لیکن انہوں نے کراچی جانے سے پہلے اسلام آباد سے ایئرپورٹ سے فون کر دیا، کتنے ساتھی اس کے گواہ ہیں، انہوں نے کہا کہ دیکھو ارشد سے دور رہو، ہم اس کے خلاف بڑا سخت ایکشن لینے والے ہیں۔ یہ حنیف صاحب نے کیا تھا، لوگ گواہ موجود ہیں، ارشد ظفر صاحب سے پوچھ لیجئے، ان کو انہوں نے فون کر کے بتایا تھا۔ پھر نمبر 2 خلاصہ لکھتے ہیں کہ ان کو چند ماہ بیشتری پاکستان آنے پر کراچی میں امیر و شورا سے گفتگو ہدایت کی گئی تھی، انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا۔ پھر اسلام آباد میں امیر جماعت سے مختصر ملاقات میں بھی ان کو شورا میں آنے کی یاد دہانی کی گئی، لیکن وہ ملاقات سے گریزاں ہو گئے۔ میں کیوں گریزاں ہو گیا؟ میں ڈرتا تھا آپ سے، میں نے یہی کہا تھا کہ جب میں نے آپ کو مضمون پکڑایا کہ میں 1.5 مہینے کی چھٹی پر آیا ہوں اور یہ تو دوسرا دن ہے میرا ابھی، تو آپ کو 1 مہینہ ہے، آپ اس پر غور و فکر کریں، لوگوں سے مشورے کریں، اور انشاءاللہ میں 1 مہینے کے بعد کراچی آؤں گا، پھر بیٹھ کے ایسی بات کر لیں گے۔ اور ساتھی بھی جانتے ہیں، خود حنیف صاحب اس بات کو جانتے ہیں کہ میں سخت بیمار بھی تھا، میں خود اپنا علاج کرانے کے لیے وہاں ہر دوسرے دن مجھے سی ایم میں جانا پڑتا تھا، میرے اہلیہ کو بھی بیماری تھی اس وقت تو، لیکن یہ چند دنوں کے بعد انہوں نے فون وہاں سے کرنے شروع کر دیے، وہ میسج کیا ہو جلدی آؤ۔ میں کہا کیا قیامت پڑی ہے اتنا جلدی 3 دن کے نوٹس کے اوپر کراچی آؤ؟ تو اس کے بعد میں نے کہا بھائی اگر اتنا ہی زیادہ ہے، زور دے رہے تھے بہت زیادہ، تو میں نے کہا بھائی اگلے ہفتے رکھ لیں، اگلی اتوار کو میں آ جاؤں گا، یہ پرسوں میں نہیں پہنچ سکتا ہوں، میں بیمار بھی ہوں، اور بالکل اگلے ہفتے رکھ لیں، میں آ جاؤں گا انشاءاللہ، اپنی جماعت کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن کرنا بھائی نہ آنا ہے تو ورنہ ہم یک طرفہ فیصلہ کر دیں گے۔ وہ قیامت آنے والی تھی یا چند دن بعد آپ کی فوتگی ہونے والی تھی کہ مرنے سے پہلے یہ فیصلہ آپ نے ضرور کرنا تھا، یہ معاملہ انہوں نے کیا ہے۔ یہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے کہ گریزاں رہے، اور متعدد یاد دہانی اور تاکید کا انہوں نے کوئی اثر نہ لیا۔ آپ نے کوئی اثر نہیں لیا، کوئی اثر نہیں لیا آپ نے، کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ 1 ہفتے بعد میں آ رہا ہوں یا 1 مہینے کے بعد میں آؤں گا، آپ نے کوئی اثر نہیں لیا۔ اتنے ظالم حاکم میں نے آپ سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا ہے اس دنیا کے اندر۔ یقین کیجئے کافر مشرک یہ جو جج ہوتے ہیں وہ بھی اتنے ظلم اور زیادتی نہیں کرتے ہیں جتنی محمد حنیف صاحب نے زیادتی کی ہے اس جماعت کے اندر۔ خلاصہ نمبر 3، الغرض اب وہ اس جماعت سے منحرف ہو کر باغیانہ روش پر آ گئے۔ منحرف میں ہوا ہوں یا آپ ہوئے ہیں؟ اس جماعت سے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی کی جماعت ہے، میں منحرف ہوا ہوں؟ بتاؤ نظریات کے اندر کس کی خرابی آئی ہے، اور کون اس عقیدے سے ہٹا ہے، کون اس بنیاد سے ہٹا ہے؟ ڈاکٹر صاحب تو کہتے ہیں سجدہ اللہ کو ہوا ہے، اور آپ کہتے ہیں سجدہ یوسف علیہ السلام کو ہوا ہے، کون ہٹا ہے؟ ذرا بھی نہیں غور کرتے، اتنی سادہ بات نہیں آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ حنیف صاحب آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن میں اپنے بھائیوں سے مخاطب ہوں، اللہ کے بندوں آنکھیں کھولو، آپ ان کی وجہ سے ہمیشہ کی آگ میں رہیں گے، ہمیشہ کی آگ میں رہیں گے اپنے بیوی بچوں سمیت۔ یہ میں آپ کو بالکل کھلے انداز سے بالکل ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں، جو اپلوڈ ہو جائے گا یوٹیوب کے اندر،
اور قیامت تک کے لیے جب تک یہ سلسلے قائم رہیں گے، یہ ریکارڈ رہے گا کہ ایک اللہ کے بندے نے اٹھ کے محمد حنیف صاحب کو بہت منع کرنے کی کوشش کی تھی کہ پٹڑی تبدیل نہ کرو، جماعت کے اندر شرک نہ لاؤ، آپ اپنے تو دشمن ہیں ہی، پوری جماعت کو ہمیشہ کے لیے آگ کے اندر لے جائیں گے۔ یہ ریکارڈ میں چیزیں آ رہی ہیں۔ فیصلہ، اب ذرا آخر میں فیصلہ سنیے، یہ فیصلہ ہے ان کا۔ کہتے ہیں لہٰذا اب بوجہ مجبوری اپنے ساتھیوں اور مراکز کو ان کے شر اور فتنے سے محفوظ رکھنے کے لیے، یہ مجبوری ہے ان کی، شر اور فتنے سے۔ وہ شر تو آپ ڈال چکے ہیں، یہ وہی انداز ہے جس طرح ایک نبی علیہ السلام کے دور میں ایک کوئی منافق ٹائپ کا آدمی تھا، اس نے کہا مجھے جنگوں میں نہ لے کے جایا کریں، میں چونکہ کچھ ایسا مزاج رکھتا ہوں، میں وہاں جا کے خواتین کا معاملہ ہوتا کہیں میں فتنے میں نہ پڑ جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، فتنے میں تو تم پڑ گئے ہو، وہ فتنہ کیا تم پڑھو گے، یہ جو تم نہیں جا رہے ہو نا، تم فتنے میں پڑ گئے ہو۔ تو اس طرح کہہ رہے ہیں شر سے محفوظ رکھنی، اور شر تو آپ نے ڈال دی عقیدے کے اختلاف کے اندر آ کے، اور جماعت کو ٹکڑوں میں تو آپ نے کر دیا، یہ شر ہے، اس سے زیادہ کون سا شر ہے؟ سب سے بڑا فساد یہ شرک ہے۔ کہتے ہیں آج بظور اتوار 29 جولائی 2018 صوبائی امراء کی مشاورت میں، مشاورت کون سی مشاورت؟ وہ تو سر جھکا کے بیٹھے ہوتے ہیں، میں نے کھیشگی میں دیکھ لیا تھا کون سی آپ مشاورت کرتے ہیں، کسی کی جرت ہی نہیں ہے آپ کے سامنے بات کرنے کی، ایسا نظام آپ نے قائم کیا ہوا ہے، کوئی اپنا وہ رائے دے ہی نہیں سکتا، لیکن ہمیشہ آپ اس کو مشاورت کا نام دیتے ہیں تاکہ یہ پردہ پڑا رہے کہ میں نے نہیں کیا ہے، یہ تو مشاورت میں ہوا ہے۔ کہتے ہیں مشاورت میں یہ متفقہ فیصلہ کیا گیا کہ جماعت ارشد کرملائی سے لا تلقی اور برات کا اعلان کرتی ہے۔ اور آپ کیا برات کا اعلان کریں گے؟ میں آپ سے برات کا اعلان کرتا ہوں، میں نے آپ سے برات کا اعلان کیا ہے کہ جس مشرکانہ عقیدے کے اندر آپ جماعت کو لے جا رہے ہیں، میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ خود جواب دہ ہیں، وہاں خود جواب دہ ہیں اپنے، آپ سے برات کا اعلان کیا گیا ہے، اور اصلی جماعت اپنے اصلی موقف کے اوپر قائم ہے جو ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی ہیں، چاہے مساجد نہ ہوں، چاہے فنڈز نہ ہوں ہمارے پاس، چاہے تعداد ہماری تھوڑی رہ گئی ہے، شروع میں بھی تعداد تھوڑی رہ گئی تھی، جب کمال عثمانی نکل گیا تھا نا مساجد سمیت، تو ڈاکٹر صاحب کے پاس تعداد بھی تھوڑی رہ گئی تھی اور مسجد بھی کوئی نہیں رہی تھی، تو اب آخر میں بھی یہی معاملہ ہوا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، مالک نے جو انداز اپنا دکھایا ہے۔ کہتے ہیں یہ فیصلہ فی الفور نافذ العمل ہے، فی الفور، اتنی جلدی تھی ان کو۔ ہمارے تمام ذمہ دار افراد ساتھیوں کو اس فیصلے سے آگاہ کر دیں، نہ تو کوئی ان سے کسی قسم کا رابطہ کرے، نہ ان کی باتوں پر دھیان دے، نہ ہی سوشل میڈیا وغیرہ کے پیغامات کا خود کوئی جواب دے، اور نہ ہی ان کی طرف سے موصول شدہ پیغامات آڈیو اور دیگر کو دوسرے ساتھیوں یا کسی گروپ میں بھیجے۔ ہر طریقہ اختیار کر لو حنیف صاحب، میری ساری باتیں سب گروپس میں جا رہی ہیں، لوگوں کے گھروں تک جا رہی ہیں، لوگ میرے ویڈیو شیئر کر رہے ہیں، آڈیوز شیئر کر رہے ہیں، لوگوں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے، لوگ آپ سے متنفر ہیں۔ یقین کیجئے جو بندہ بھی حق کو روکنے کے لیے جو انداز اختیار کرتا ہے نا، وہ خود اس کے اپنے خلاف آ جاتا ہے۔ تو ان کی خواہشوں کے باوجود، ان کی کوششوں کے باوجود جو مرضی کر لو، حق غالب آئے گا۔ حق غالب آنے کے لیے ہوتا ہے اور باطل مٹنے کی چیز ہے، یہ مٹنا ہے، یہ چند دنوں کا معاملہ ہے۔ حنیف صاحب مرنے سے پہلے اگر آپ نے سچی توبہ نہ کی، سچی توبہ کریں اس دفعہ، یہ ڈرامے والی توبہ نہیں چلے گی۔ اس سے پہلے جو آپ نے تو ہم تو یہی سمجھ رہے تھے کہ آپ نے سچی توبہ کی ہے، لیکن آپ کو توبہ کرنا گراں گزرا تھا، یہ کچھ چیزیں ہلکی پھلکی محسوس ہوئی تھیں، لیکن اس وقت معاملہ ذرا نہیں بیان کر سکے، یعنی اب پتہ چلا کہ آپ کیسے ہیں۔ تو سچی توبہ کرو، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، جماعت کے سارے بھائی مجھے جانتے ہیں، یہ جماعت مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، مجھے بیوی بچوں سے زیادہ عزیز ہے، مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے، اور بڑی بڑی قیمتی چیزیں میں نے اللہ کی رضا کے لیے یہ جان ہتھیلی پر رکھ کے اللہ کے لیے میں یہ قربان بھی کی ہیں، اور میں کوئی یہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا احسان مانتا ہوں، میں یہ اللہ کا احسان ہوا ہے میرے اوپر، اور اللہ سے مجھے بڑی امیدیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا ہے، جو اللہ کے وقار کے لیے اٹھے نا، اللہ تعالیٰ ان کا محافظ ہوتا ہے۔ آپ نے تو ذلیل و خوار کرنے کی کوشش کی اور اس طرح بدنام کرنے کی کوشش کی، تکلیف دی مجھے میری فیملی کو، میرے گھر والوں کو، میرے دوسرے مومن بھائیوں کو بھی، لیکن یاد رکھیے گا یہ چند دنوں کا معاملہ ہے۔ اگر آپ اسی شرک کے اوپر مر گئے تو آپ تو ہمیشہ کی آگ میں چلے جائیں گے، اور اس کے بعد یہ لوگ آپ کو بعد میں، یہ تو خیر اور زیادہ ٹکڑوں میں بٹ جائیں گے، آپ کے جو قریبی لوگ ہیں سب اپنا وہ معاملہ علیحدہ کر لے گا، بلکہ آپ کی زندگی میں یہ منور سلطان بھی آپ سے علیحدہ ہو گیا، حکیم رمضان علیحدہ اس نے ٹکڑا بنا لیا، سب بکھرتے چلے جا رہے ہیں، ان سب کا بوجھ آپ کے اوپر پڑے گا قیامت تک۔ جو اس شرک میں ملوث رہے گا اور یہ فرقہ بندیاں ہوں گی، سب کا گناہ ان کے اوپر بھی، ان سب کا مجموعہ آپ کے اوپر پڑے گا،
اور پھر اتنی بڑی گٹھڑی لے کر آپ جائیں گے، اور خاص کر اس کے بعد جو لوگ ہیں وہ آپ کو طاغوت کہیں گے، اور آپ کا کفر کیے بغیر وہ ایمان میں نہیں داخل ہو سکیں گے۔ یہ جماعت کے اندر مسئلہ شروع ہو جائے گا پھر۔ لہٰذا ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی موقع ہے، للہ توبہ کرو، سچی توبہ کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ جو اللہ کے بندوں کے اوپر الزامات لگاتے رہے ہو جھوٹ کا، فریب کا، کہ یہ اس آیت کو نہیں مانتے، یہ اس آیت کو نہیں مانتے، یہ فتنہ انتشار پیدا کر رہے ہیں، یہ نظم و ضبط کی معاملہ، نظم و ضبط کا ایمان کہ کیا جماعت اس لیے بنی تھی؟ آپ کو امیر اس لیے بنایا گیا تھا کہ آپ کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا جائے، اور نظم و ضبط اس لیے بنایا گیا تھا کہ قرآن کی بات پیچھے کر دی جائے اور آپ کی بات آگے کر دی جائے، اس لیے جماعت بنائی گئی تھی۔ تو انتشار کفر و شرک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو غور و فکر کرنے اور بھائیوں کو غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف ایک آدمی یقین کہ یہ حنیف صاحب اگر سیدھے ہو جائیں، یہ توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ لیکن برحال اللہ کی مشیت اسی میں ہے، اللہ نے اسی طریقے سے آزمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے اور اس کے بہترین پہلو کے اوپر عمل کرنے اور ساتھیوں کو اسی عقیدے کے اوپر آنے کی اور اسی پلیٹ فارم کے اوپر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے یہ موتی بکھر گئے ہیں، ہیرے بکھر گئے ہیں، ان کو انشاءاللہ میں اکٹھا کروں گا، اور مضبوط بنیادوں کے اوپر یہ جماعت انشاءاللہ قائم ہوگی۔ یہ نامردوں کے ذریعے نہیں انقلاب آئے گا، یہ جوان مردوں کے ذریعے آئے گا جو اللہ کے دین کو اختیار کریں اور پھر جم جائیں اس کے اوپر، اپنی جان دینا ان کو زیادہ محبوب ہو۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔